العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان جاری ہے. آج دنیا میں عیسوی تقویم کا نیا سال شروع ہوا ہے. 1 جنوری ہے. جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے یہ سال اور 31 دسمبر کو بھی جمعہ ہی ہوگا، یعنی جمعہ سے شروع ہو کے جمعہ پہ پورا ہوگا. اللہ تعالی اس سال کو بھی تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے. ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. ہم لوگ بڑے عجیب ہیں. حالانکہ ہجری قمری تقویم کے حساب سے 1 محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، مگر اس سال کو شروع کرتے ہوئے لوگ مسلمان کہلانے والے بھی فائرنگ کرتے ہیں، گولیوں سے استقبال کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. دعا کرو، کوئی نیک کلمہ کہو، کوئی نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، گولیوں سے فائرنگ کر کے استقبال، یہ سمجھ نہیں آیا.
اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اس سال میں اللہ تعالی ہم سب کو اس کورونا کی وبا سے مکمل نجات عطا فرما دے۔ تفسیر میں آپ سن چکے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، سچ کو نہیں مانتے، ان کے لیے کہا گیا کہ تم زمین میں ذرا گھوم کے تو دیکھو، کیسی کیسی آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں جو زمین میں دھسا دی گئی، مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے سبق سیکھو، اپنے آپ کو بہتر کرو۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں اس طرح رہنا چاہیے جیسے مسافر کہ اپنا وقت آئے گا، میں نے آگے چلے جانا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود میں نے آپ کو کہا فرعون کی لاش موجود ہے، پھر بھی سبق سیکھتے نہیں، عبرت نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب آپ ان پر غم نہ کھائیے اور ان کے مکر سے، ان کی چالوں سے اپنا دل تنگ نہ کیجیے۔ یہ جو پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو قیامت آئی ہوئی ہے، قریب ہے۔ یہ قیامت کرتے ہیں، یہ کیا سہ سکتے ہیں؟ کیا ان میں اتنا دم ہے؟ کیا ہیں یہ؟ تو ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو فرما دیجئے جس قیامت کو کہہ رہے ہو وہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو۔ بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کتنے آثار قیامت کے ظاہر ہو رہے ہیں، کیسے کیسے۔ تو سمجھدار وہی ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کرے، جو گزر گیا اس پہ شرمندہ ہو جائے، جو موجود ہے اس کو ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کی نظر، کیمرے کی نظر، جاسوس کی نظر سے آپ چھپ سکتے ہیں، رب کی نگاہوں سے چھپ سکتے نہیں، اس کو سب معلوم ہے۔ اور یہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے، سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے علم، ذاتی طور پر وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ میں کیا کروں گا، کیا ہوگا، میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، اللہ نے وہ پہلے سے لکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب لکھا ہوا ہے تو ہم وہی کر رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے، تو آپ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں اپنے ارادے سے۔ آپ کو جتنا ارادہ اور اختیار ملا ہے آپ اس کے مطابق کر رہے ہیں، تو آپ کے ارادے کے استعمال پر ہی جزا اور سزا ہے کہ آپ کو جزا یا سزا ملے گی تو کس طرح، جو آپ کا اپنا عمل ہے، ارادہ ہے۔ لکھا ہوا آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں وہی کر رہا ہوں؟ آپ تو کر رہے ہیں اپنے ارادے سے، اسی پر پکڑ، اور آپ کو پوری سمجھ دی گئی، فرق کرنے کی تمیز دی گئی، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کتاب مبین، لوح محفوظ، اس کو مبین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام علوم غیبیہ، وہ ان لوگوں پر ظاہر کر دیتی ہے جو اللہ کی عطا سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کا حال نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک دو باتیں سنائی تھی۔
جو آپ کو یاد ہوں گی کہ جن کی وہاں نظر ہے وہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں اور دعا کر کے بدل بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو شان دی ہے، وہ خود سے کمال نہیں رکھتے، وہ رب تعالیٰ کے اتنے پیارے کہ رب تعالیٰ ان کی بات کو ٹالتا نہیں۔ بیٹا آپ برا نہ ماننا، آپ کی اس پہ جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس پہ جانور بنا ہوا ہے، اس کو الٹا کر کے پہن لو، مہربانی۔ میری بار بار نظر جا رہی ہے تو وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ٹوپی پہنے آپ، لیکن اس کو الٹا کر کے پہن لیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے اس کو کیوں تحریر کیا کہ اس کے پیارے اس کی عطا سے دیکھ لیں؟ اس کو محفوظ کیوں کیا؟ تاکہ اس کے پیاروں کو یہ شان ملی ہے وہ دیکھ لیں، ورنہ رب تعالی کو تحریر کی حاجت نہیں۔ سیدھی سی بات، اللہ بھولتا نہیں ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس کو تحریر کی حاجت نہیں ہے۔ ایک انسان کے لیے جس کا اللہ نے دماغ بنایا ہے، اس دماغ کے لیے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آپ آج ٹیلی فون لیتے ہیں، اسمارٹ فون، کسی میں 16 جی بی، کسی میں 32 جی بی، کسی میں 128 جی بی، کسی میں 512 جی بی گیگا بائٹ میموری ہے کہ اتنی جو یادداشت اس فون میں جمع ہو سکتی ہے۔ 1 ٹیرا بائٹ کی بھی آ گئی، پہلے جی بی تھا پر ٹی بی کہہ دیا، ٹیرا بائٹ کی بھی آ گئی، اس میں بہت کچھ جمع ہو سکتا ہے، اتنا کہ انسان پریشان ہو جائے۔ 1 ٹیرا بائٹ میں اتنا کچھ۔ کہنے والوں نے کہا کہ انسان کے دماغ میں 10 لاکھ گیگا بائٹ جگہ ہے، جتنا انہوں نے اندازہ کیا، جتنا اندازہ کیا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، یہ تو بتانے والے نے کسی نے کہا۔ اب اس ایک وقت میں کروڑوں باتیں انسان یاد رکھ سکتا ہے، یہ رب کے بنائے ہوئے دماغ کی شان ہے۔ رب تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ وہ کچھ بھولتا نہیں۔ تو اس نے یہ کتاب یہ کیوں لکھا؟ تاکہ اس کے پیارے دیکھ سکیں، اس میں یہ سب کچھ ہے۔ اس کو ظاہر نہ ہوتی تو مبین نہ کہا جاتا کہ وہ روشن کھلی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتایا بھی، سکھایا بھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، ہم پیمائش کر سکتے نہیں۔ انبیاء و اولیاء کو جو شان ملتی ہے، جو کمال ملتا ہے، کوئی پیمانہ نہیں بنا کہ ہم اس کو ناپے۔ آج لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں کے بارے میں جو اپنی عقل سے باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی عقل کی حد ہے، نبی کی شان کی کوئی حد نہیں۔ بس اتنی بات آپ نے یاد کر لینی ہے۔ فرشتوں کو اور دوسری مخلوق کو کس کس کو کتنا علم، کتنی شان، کتنے کمال دیے۔ آج پوری سائنس ریسرچ، تحقیق کے نام پہ بہت سی چیزوں کے خواص کہ ان میں کیا خاصیت ہے، ان میں کیا خوبی ہے، بتاتے ہیں۔ فلاں
پھل کھائیں تو اس میں یہ ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ تو جس رب نے یہ چیزیں رکھی ہیں اور آپ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اب مانتے ہیں فلاں بوٹی جو ہے، فلاں پتے کا یہ فائدہ، فلاں سبزی کا یہ فائدہ، فلاں پھل کا یہ فائدہ، فلاں چیز کا یہ فائدہ، ان سب کے فائدے مان رہے ہو تو نبیوں ولیوں کے فائدے کیوں نہیں مانتے؟ جس رب نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اسی نے نبی ولی بنائے ہیں، اور نبیوں ولیوں کو جو شان دی ہے وہ مخلوق میں کسی اور کی نہیں، اور ہمارے نبی سب سے اعلیٰ، تو ان سے رب نے کچھ بھی چھپایا نہیں، وہ سب کچھ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ہمیں اس پر کوئی اگر کہے میں نہیں مانتا تو ہم کہیں ہم تجھے نہیں مانتے۔ قرآن حدیث میں سب کچھ بیان ہے، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اتارا۔ کیا کہیں گے اس کتاب کا کوئی بھی ایک ایسا عالم نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہے؟ کیسی بات ہوگی؟ تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی موت کا وقت صرف اللہ کو معلوم، فرشتے کو اللہ نے بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ پورے سال کی لسٹ ملتی ہے اس کو یا نہیں ملتی ہے؟ اس کو پتا ہے، لیکن اور کسی کو نہیں پتا۔ تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور نبی ان سے اعلیٰ ہے۔ خود سمجھ میں آنے والی بات، پھر بھی انکار کرنا یہ ہٹ درمی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل کتاب کے اختلاف، آپس میں ان کے کچھ باتوں پر اختلاف تھے، ان کا ذکر اللہ فرماتا ہے ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل۔ یہاں پہلی بات جو آپ کو دوبارہ یاد کرانی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ بار بار بتاتا ہوں، یہ عبرانی زبان جس کو آج کل ہبرو کہتے ہیں، اس میں یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10-12 بیٹے، آگے ان کی ساری اولاد، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا ایک بیٹا تھا یہودا، جس کی اولاد کو یہودی کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ہم آج کل ایک نام سنتے ہیں کسی ملک کا، اسرائیل، انہوں نے یہ نام ایک ملک کا رکھ لیا جس ملک پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ جابرانہ قبضہ، ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس اسرائیل کا نام لے کر کبھی کبھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، کبھی برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ نے اسرائیل کہہ کے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ کس کا نام ہے؟ نبی کا۔ ہاں، کہنا ہے اسرائیل نامی ملک یا بنی اسرائیل ایسے ہیں، بنی اسرائیل کو جو کہنا ہے کہہ لے، لیکن لفظ اسرائیل کہہ کے غلط لفظ نہیں کہنا، کیونکہ یہ نبی کا نام۔ ہاں، اس ملک کے حوالے سے کہنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اسرائیل نامی ملک، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، لیکن صرف لفظ اسرائیل کہہ کے ہم غلط لفظ نہ بولیں، کیونکہ وہ نبی کا نام ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ اختلاف کرتے تھے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، دینی احکام۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت، اصحاب کہف کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اہل کتاب کا جھگڑا تھا،
اختلاف تھا، وہ ان باتوں کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ واضح کر دیتا ہے حق کو، جو سچ ہے وہ قرآن سے واضح ہو جاتا ہے، بالکل جس کو آپ شفاف کہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ، یعنی کلیئر آپ کو ہو جاتا ہے، کوئی شبہ رہتا نہیں۔ یہ جھگڑنے والے معلومات نہیں رکھتے، مگر رب نے جو بیان کر دیا اس میں شک کیا جا سکتا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے نبیوں کو جو شان عطا کی ہے، جن جن پر صحیفے اتارے، جن پر اللہ نے کتابیں اتاری، ان کی شان دوسرے نبیوں سے زیادہ ہے، اور قرآن تمام کتابوں کا جامع ہے۔ اس قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، قرآن میں ہر شے کا، پھر کہیے، روشن بیان ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روشن بیان سب کے لیے ہے؟ یہاں میں آپ پر واضح کر دوں، جس کا سینہ اللہ تعالی جتنا کھول دے، جتنا اللہ تعالی کسی کا سینہ کھول دے، اس پر اتنے ہی راز کھل جاتے ہیں۔ قرآن سب پڑھتے ہیں، مگر سب کا پڑھنا ایک جیسا نہیں۔ خود قرآن کی گواہی موجود، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور اس قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ گمراہی کا ذکر پہلے، ہدایت کا بعد میں۔ راز کیا ہے؟ میں نے کہا نا، جتنا غور کریں گے، اللہ جتنا آپ کا سینہ کھولے گا، باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مگر صرف ان کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، اندر قرآن اترتا نہیں۔ تو بتائیے، کیا ان کو قرآن کے راز معلوم ہوں گے؟ قرآن کے اسرار، قرآن کے روشن بیان ان کے لیے ہوں گے؟ نہیں۔ مثال کے طور پر سمجھاؤں، ایک شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس قرآن میں بیان موجود ہے، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دور ہو جانا، محروم ہو جانا، کہ اس کے لیے کوئی رحمت نہیں۔ اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ آیت بھی پڑھ رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اور پھر وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت بنا؟ کیونکہ اس نے قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں لی، وہ اپنے اسی مزاج پر قائم رہا، تو پھر اس نے جب اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو یہ قرآن اس کو بتا رہا ہے۔ اور ایک شخص قرآن پڑھ کے ایک ہی آیت سے اس کی زندگی بدل جائے، اس کے اندر انقلاب آ جائے ایمانی، وہ سارے گناہوں سے توبہ کر لے، تو پتہ چلا کہ اس پر قرآن کا نور شفا بن گیا، اس کے لیے ہدایت بن گیا۔ تو سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ قرآن سب پڑھتے ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج، جن کو آج کل آپ وہابی کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بتایا؟ حدیثیں موجود ہیں، بخاری میں، مسلم میں موجود ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص جس کا نام ہرقوس بن زہیر بتایا جاتا ہے، اس کو ذوالخیسرہ کہتے تھے، یہ اس کو پکارنے کا لفظ تھا، ذوالخیسرہ۔ اس نے نبی پاک کی گستاخی کی، اس نے کہا اللہ سے ڈریں اور عدل کریں، نبی پاک کو یہ لفظ بولے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، کیا زمین پر اللہ کی مخلوق میں مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی اور ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی غلطی کرے، کیونکہ غلطی کا تصور ہمارے ساتھ ہے، کسی معصوم کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ سید المعصومین ہے، معصوموں کے بھی سردار۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی۔ کیا کیا؟ نہیں سمجھے آپ، سمجھے نہیں آپ۔ حضرت عمر کا ایمان کتنا مضبوط تھا، نبی کی گستاخی برداشت نہیں۔ وہاں کوئی بحث نہیں کہ اس کے بارے میں پہلے فتویٰ لیا جائے کہ اس پہ کون سا فتویٰ لگتا ہے، حکم لیا جائے، پھر اس کی بات نہ، فوراً تلوار نکالی اور اس کا اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یعنی مومن کی یہ حالت کہ نبی کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے تو مومن سے گوارا نہیں ہو سکتی۔ تلوار نکال لی، اجازت مانگی، حضور اس کی گردن اڑا دو، نبی پاک نے روک دیا۔ فرمایا ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ نبی کو سب پتا ہے۔ فرمایا اس کی اولاد سے لوگ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری جو ہے، جو آخری حصہ، وہ دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی اس کی اولاد ہوگی، لوگ نکلتے رہیں گے، اور پھر قیامت کے قریب جب دجال آئے گا تو وہ لوگ جا کے دجال سے مل جائیں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ حضور نے ان کی نشانیاں بتا دی۔ فرمایا یہ لوگ سر مڈائیں گے، سر پہ بال نہیں رکھیں گے، آئیں گے لیکن یہ رکھیں گے نہیں۔ اپنی شلواروں پاجاموں کے پائنچے، باٹم کہتے ہیں شاید آپ، ٹخنوں سے بہت زیادہ اونچے رکھیں گے۔ میں نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں یہ حدیثیں نقل کی ہیں، دیکھ لے کوئی۔ بہت زیادہ اونچے رکھیں گے۔ فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، دوسرے لوگ ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھیں گے۔ آپ 1 منٹ میں پڑھیں گے، وہ 10 منٹ میں پڑھے گا۔ فرمایا ظاہر ان کا دیکھنے میں بڑے نظر آئیں گے کہ جیسے یہی مسلمان ہیں۔ فرمایا یہ دین سے اس طرح نکلے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے نا، تو یہ دین سے اسی طرح نکلے ہوئے ہوں۔ ترمذی شریف میں ایک روایت فرمایا ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان پر اللہ بولتا ہے۔ کون بولتا ہے جن کی زبان پر؟ ہمیں اس زبان پر کوئی شبہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی نشانیاں بتا دیں۔ اپنے ارد گرد دیکھ لو، کیا آج نظر نہیں آتے؟ فرمایا اس کو، یہ جو شخص ہے، اس کو میری امت کے بہترین لوگ ماریں گے۔ ابھی اس کا وقت نہیں آئے گا، لیکن جب ماریں گے تو جو مارنے والے ہوں گے وہ حضرت علی نے مارا اس کو۔ جنگ ہوئی تو صحابہ نے کہا حضرت علی سے کہ ہم نے جن لوگوں سے جنگ کی ہے یہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو کیا ہم نے مسلمانوں کو تو نہیں مار دیا؟ فرمایا ان میں ایک لاش تلاش کرو، اس کی ہتھیلی پہ اس طرح گوشت ابھرا ہوگا جیسے عورت کے سینے پہ ابھرا ہوتا ہے، اس طرح کا گوشت ابھرا ہوگا، وہ لاش تلاش کرو۔ وہ تلاش کی، مل گئی، وہ اسی کی لاش تھی۔ آپ نے فوراً 2 رکعت شکرانہ پڑھی کہ ہم نے صحیح یعنی انتخاب کیا، جن لوگوں کو مارا وہ واقعی اس لائق تھے کہ ان کو مارا جائے۔ یہ وہ لوگ
جو آج بھی نبی کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، میں کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کتابیں بڑھی ہوئی ہے۔ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی کا کمال یہی ہے کہ وہ خود جنت میں چلا جائے، نبی اپنے آپ کو بخشوا لے، بس نبی زندگی تک تھے، اب کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں، بولو کیا یہ ایمان والوں کی باتیں ہیں؟ اونچی نہیں۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو اتنی باتوں کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ دھیان کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم نے سن لیا۔ اب اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں، تو جو ایسا کہے گا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کا فرمان نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا، نبی پاک نے سمجھا دیا، ہمیں بتا دیا۔ تو جو لوگ آج بھی نبی کی زبان پر شک کرتے ہیں، وہ لوگ ایمان والے، اونچی کہیے گا، نہیں ہے، نہیں ہے۔ علم غیب کے بارے میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ نبی کو اللہ نے عطا کیا، قرآن کی گواہی موجود ہے۔ تو رب نے جتنا دیا، اب میں کون ہوتا ہوں ناپنے والا؟ میرے پاس کون سا پیمانہ کہ میں نبی کے علم کو ناپوں؟ میں ایک اپنے استاد کے علم کو نہیں ناپ سکتا، میں نبی کے علم کو کہاں سے ناپوں گا؟ سمجھ آئی؟ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کو سکھایا، اور آج بھی جس پر اللہ جتنا کرم کر دے اتنا اس کو سمجھ آ جاتا ہے، سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام، معاد جسمانی اور روحانی، صفات جنت و نار، یہ اختلاف آج بھی آپ سنتے ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ جو مسلمان نہیں۔ ان کی پیروی میں آج اگر لوگ کرنے لگ گئے ہیں تو بتائیے کیا وہ درست ہوں گے؟ نہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا، نبی پاک نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ بہت سے امور میں بنی اسرائیل کا اختلاف، اگر وہ قرآن کو مان لیتے تو اختلاف سے بچ جاتے، مگر انہوں نے مانا نہیں۔ آج بھی جو لوگ اپنی فہم، اپنی سمجھ کو، اپنی وزڈم کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نبی کے ارشادات کو نہیں سمجھتے، تو بتائیے پھر وہ بھی درست ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہی حال ہے، آج بھی لوگ قرآن و حدیث کو صحیح طرح سمجھ لیں تو اختلاف نہیں ہو۔ ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم نے سیکھی انگریزی، ہم نے سیکھی دنیا کی باتیں، زبانیں۔ کتنی زبانیں ہیں دنیا میں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں۔ ہم عربی سیکھتے نہیں۔ ساری زبانیں اللہ کو آتی ہے، نبی پاک کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ آپ جس زبان میں دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے، بات کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، مگر اللہ کو پسند ہے عربی، کیونکہ اس کے محبوب کی زبان ہے۔ اس نے اسی زبان میں اپنے محبوب پر کلام اتارا۔ تو ہم نے اگر عربی سیکھی ہوتی تو کتنے اختلاف تو خود بخود ختم ہو جاتے، کتنی باتوں کا جھگڑا رہتا ہی نہیں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے جی میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، تو لفظ میلاد کے معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ تو بولو پیدائش کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ اونچی، وہ بندہ ہے پیدا ہوگا، مخلوق پیدا ہوگی، اللہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو اتنی بات لفظ میلاد کے معنی ہی معلوم ہو تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ برتھ کو کہتے ہیں، تو برتھ کو کس کی ہوتی ہے؟ مخلوق کی ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، صرف اتنا مالا معلوم ہوتا۔ اور کتنے لفظ ہیں جن کے آپ کو اگر عربی آتی ہوتی تو یہ جھگڑے نہ ہوتے، مگر ہم نے سیکھی
نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج الجھایا جاتا ہے، آپ کی ناواقفی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو بہکایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آ کے پڑھیں گے قرآن، آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، لگا دیں گے نبیوں ولیوں پر، آپ کو بہکائیں گے، آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ پڑھ تو قرآن رہا ہے مگر کر کیا رہا ہے وہ آپ کو پتا نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال جیسے شخص نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا ترجمہ بدل رہے ہیں، لفظ تو نہیں بدل سکتے، ترجمہ بدل رہے ہیں، خود بدلنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، ترجمہ بدل رہے ہیں، تفسیر بدل رہے ہیں، تو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان بخاری شریف میں موجود کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو مشرکوں کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ آپ کو شان نزول معلوم نہیں، آیت کس کے بارے میں اتری پتہ نہیں ہے، آپ کو آیت سنا کر وہ بہکاتے ہیں اور اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ تو جو ایسا کر رہے ہیں بتائیے ایمان والے ہیں؟ نہیں۔ تو ان کا کاروبار ہی یہی ہے، انہوں نے کرنا ہی یہی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو اختلاف تھے یہودیوں کے، انہوں نے مسلمانوں میں بھی ڈالے، اور مسلمانوں میں بھی آج کتنے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں۔ انصاف سے یہ لوگ کام لیتے، انہوں نے کیا لینا ہے؟ آپ کے ہاں انصاف کے نام پر جو تحریکیں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، وہ کون سا انصاف کر رہی ہے؟ نہ سیاست میں، نہ حکومت میں، نہ دین میں، یہاں انصاف کا دورہ نہیں ہے، ظلم ہے، جانبداری ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، قرآن کریم نے حق واضح کر دیا، جھگڑا ختم کر دیا۔ قرآن نے جھگڑا ان کے اختلاف جتنے تھے ان کو پنپنے نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور عیسائی، یہود و نصارہ لڑتے تھے۔ یہودی حضرت مریم پر عیب لگاتے تھے، ان کے بارے میں غلط لفظ بولتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ قرآن کریم نے بتا دیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت مریم کے لیے اللہ نے فرما دیا وہ سچی ماں تھی۔ حضرت مریم کی روح کتنی خوش ہوگی، وہ بھی کہیں گی کملی والے تیرے قربان جاؤں، تجھ پہ قرآن اترا، میری بھی صفائی اللہ نے بیان فرما دی۔ قیامت تک ان کا ذکر ہوگا، وہ بھی حضور پر نثار ہوتی ہوں گی۔ تو ہمیں جاننا چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں واضح کر دیا کہ انہوں نے پہلے دن ماں کی گود میں کلام کر کے کہہ دیا میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن نے جھگڑے ختم کر دیے، حق ایسا واضح ہو گیا کہ اب ہمیں کوئی بہکا سکتا نہیں۔ مگر ہم قرآن کو ہی نہ مانے تو پھر بتائیے بہکنے کی راہیں کھلی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو جو قرآن سے منہ موڑیں گے ہدایت پا سکتے نہیں۔ اللہ نے مہربانی کی یا نہیں کی؟ اب سنیں بیان، دھیان سے سنیں۔ وہ اختلاف کرتے تھے وہ لوگ، ان کا بیان کر کے اب اللہ کیا فرما رہا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قرآن ہے نا، اللہ کا کلام، یہ بے شک ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، جو مانیں گے، جو یقین کریں گے، جو مسلمان ہوں گے۔ جنہوں نے ماننا نہیں ہے ان کے لیے نہ یہ ہدایت ہے نہ یہ رحمت ہے۔ قرآن بلا شبہ ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین قرآن کے شروع میں ہے، کن کے لیے ہدایت؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو پرہیزگار نہیں ہے
وہ قرآن کی پرواہ کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ان کے لیے یہ ہدایت نہیں۔ قرآن نور بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے۔ قرآن کے بارے میں آپ شب قدر میں سنتے ہیں کتنے نام قرآن کے بیان ہوئے، کتنی اس کی برکتیں، مگر کس کو ملیں گی؟ جو ماننے والا ہوگا، جو ایک اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں، میں عربی بھی جانتا ہوں، میں گرامر بھی جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، ناسخ منسوخ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، وہ بھی، اس کے باوجود وہ قرآن پڑھے اور نبی کی شان کا انکار کرے تو کیا وہ قرآن کا جاننے والا ہے؟ اور ایک شخص ہے گاؤں کا، اس کو عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ قرآن کی ایک ایک سطر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے رب نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ آپ دونوں میں فرق خود دیکھ لیں، حالانکہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، مگر وہ اللہ کی بات کے بارے میں کسی شبے میں نہیں، نبی کی شان کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہے۔ اور یہ پڑھ لکھ کے کہیں کہ نہیں، یوں نہیں، یہاں نہیں، تو پھر ان کو ابھی تک ہدایت ملی نہیں۔ کیوں نہیں ملی؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، جو چیز جہاں رکھنے کے لائق ہے وہاں نہیں بلکہ غلط جگہ پہ رکھنا، کام کسی کا، نام کسی کا، جرم کسی کا لگا دینا کسی پر، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو جو ظلم کرتے ہیں، اللہ قرآن میں نبی کی شان بیان کرے یہ انکار کریں تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کی زبان پر قرآن کے الفاظ قرآن ہوتا ہے اور جن کے سینے میں نبی کا فیضان ہوتا ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ حضور حضرت عباس، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ ان کا سینہ انوار کا خزینہ بن جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ پھر جو انہوں نے بتایا پوری امت کو پہنچا۔ حضرت علی کے لیے حضور نے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا، حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کسی چیز میں شک ہی نہیں ہوا۔ تو نبی کا ہاتھ پھیرنے سے اتنی برکت، خود نبی کی شان کتنی، اور یہ نبی میں ہی شک کرے، تو جو نبی میں شک کرے گا وہ کہاں سے ایمان والا ہے؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں تم بات بات پر کہتے ہو جی وہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ سنو، ہم ہر بات پہ نہیں کہتے، جو بات ہوتی ہے اس پہ کہتے ہیں، اور وہ بات اگر نہ ہو تو نظام کہاں جائے گا؟ پھر ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، اللہ معاف کرے اس بات سے کہ ہم کسی کو کافر بنائیں۔ ہاں، کوئی کفر کرے تو ہم اس کا کفر بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں، کفر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کفر ہو رہا ہے، بچ جاؤ اس سے، توبہ کر لو تاکہ تمہارا ایمان ضائع نہ ہو۔ کافر بنانا ہمارا کام نہیں، ہم مسلمان بنانا چاہتے ہیں، کافر نہیں بنانا چاہتے۔ لیکن وہ باتیں جو کفریہ ہیں کوئی ان کو مانے اور کرے تو ہمیں بتانا چاہیے یا نہیں؟ اور میں آپ کو یہ کہہ چکا کہ ہر مسلمان کو اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بات یا کون سا کام مجھے ایمان سے نکال دے گا، اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ غلط کام وہ نہ کرے، مگر ہم سیکھتے ہی نہیں، ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر غلط باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ آپ کے ہاں دنیا بھر میں قانون ہیں، ہر ایک ادارے کے اپنے قانون ہیں، ہر تنظیم کے اپنے، وہاں سب ٹھیک ہے۔ جب دین کی بات آئے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا کیوں ہے؟ تو یہ دین میرا تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے، نبی پاک سے ملا ہے، تو جو قوانین ہیں ان کو ہم بدل سکتے اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، اور کیا ہے؟ رحمت بھی۔
وہ بنی اسرائیل سے ہوں یا کوئی اور اہل ایمان کا ذکر صرف انتفاع کی وجہ سے، کیا مطلب کہ فائدہ اٹھائیں گے قرآن سے تو کون اٹھائیں گے؟ نفع اٹھائیں گے تو کون اٹھائیں گے؟ ایمان والے۔ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان کے آپس درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور وہی عزت والا علم والا ہے۔ عزت والا اور علم والا کون ہے؟ دھیان سے سنیں، عزت والا اور علم والا کون ہے؟ تو پھر دوسرے کو عالم کیوں کہتے ہو؟ دوسرے کو عزت کیوں دیتے ہو؟ عزت والا تو اللہ ہے، علم والا تو اللہ ہے۔ اور جی یہ فلانے صاحب بڑے عالم ہیں، اور جی یہ بڑے عزت والے ہیں، جی یہ عزت والے لوگ، تو اللہ کے سوا تو پھر کسی کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ جو لوگ بات بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو عزت اور علم کی شان اللہ کے حوالے سے بیان ہوئی، تو اب اسی قرآن سے پوچھو کہ یا اللہ تو کسی کو عزت دیتا ہے؟ تو وہ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے علم عطا فرماتا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اونچی تو وہ لوگ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کا جواب بھی ہو گیا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا اپنے حکم کے ساتھ، حق کو واضح کر دیا۔ اب قیامت کے دن جو نہیں مانتے ان کا فیصلہ وہاں ہو جائے گا۔ جو یہاں نہیں مانتے وہ سوچ لیں کہ یہ دنیا رہنے والی نہیں، بالآخر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی واضح کر دیا، حق واضح ہو گیا۔ کتنی مرتبہ آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ یہودی عیسائی جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ نبی کو پہچانتے تھے، اس کے باوجود دیکھ کر مانے نہیں۔ تو یہ ہٹ درمی ہے یا صحیح فیصلہ ہے؟ سیدھی سی بات۔ نتیجہ کیا ہے؟ ان کے حصے میں ہدایت نہیں آئی۔ ہدایت رحمت ماننے والوں کے لیے، تو جنہوں نے نہیں مانا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ آج ایمان والوں کو اتنی باتیں سن کر کیا کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا غلط کام نہ کریں کہ ہم ان میں سے ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق صحیح عقیدوں پر قائم اور ثابت رہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی عزیز ہے، غالب ہے، قادر ہے، کوئی اس سے ٹکرا سکتا، اس کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ کتنا زور لگا، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا حکومت سے نہیں تم مقابلہ کر سکتے، فلانے سے نہیں کر سکتے، تو دنیا کو بتایا جا رہا ہے یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان سے مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بات کی باتیں، لیکن رب تعالیٰ سے کوئی ٹکرا سکتا نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کے برابر ہونا دور کی بات، اس جیسا بھی کوئی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہو چکا، اللہ تعالی واضح فرما چکا۔ یہ ایک خاص ہدایت ہوتی ہے، ایک عام ہدایت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ آپ سب اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو عام ہدایت ہے وہ سب کے لیے ہے اگر وہ لیں، لیکن جو قرآن کی خاص ہدایت ہے وہ مومنوں کے لیے ہے۔ کن کے لیے؟ تو مومنوں کو پڑھنا چاہیے قرآن یا نہیں؟ سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ یہی ہم سب کے لیے ہدایت عام ہے،
کوئی بھی لے لے، پڑھے قرآن کو ہدایت مل جائے، اس کے لیے اگر اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے مل جائے گی، لیکن خاص ہدایت جو ہے وہ ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن کے لیے فرمایا ذکرٰ للعالمین، نصیحت تمام عالمین کے لیے۔ تو جو مانتے ہیں فائدہ انہی کو ہوتا ہے، دوسروں کو۔ پانی پڑا ہو اور لوگ کہیں پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، پانی پینے سے پیاس سب مانتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں کہ یہ مانتے ہیں نا؟ پیے نہیں بجھ جائے گی پیاس، بس یہی بات سمجھانی ہے۔ قرآن ہدایت رحمت ہے، مانو گے پڑھو گے سمجھو گے تو، صرف کہنے سے بات نہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اس قرآن میں غور کرنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو غور کریں تو سمجھ میں آئے۔ جنہوں نے دن رات لگائے قرآن میں سینے روشن ہو گئے، ان کو کیا کچھ معلوم ہو گیا، اور ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جب ایسا کریں گے بتائیے پھر ہم غلطی پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یاد رہے یہ چیز قرآن نے واضح کر دی۔ قرآن نے اختلافات جو دوسروں نے پیدا کیے تھے، قرآن نے جھگڑا ختم کر دیا۔ اب کوئی نہیں مانتا، لڑ لیں اس سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موتا کون ہیں آگے جو بیان آئے گا میں اس میں بتاؤں گا۔ یہ وہ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے، جن کے دل ان میں نہیں، وہ صلاحیت ہی نہیں رہی، نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، نہ کسی سے اس کو شیخ مان کر، مرشد مان کر، ہادی مان کر اس کے سامنے کوئی چاہا کہ جی ہمیں ہدایت کی باتیں سنائیں۔ اپنی جو سوچ تھی اس میں گم رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ وقت گزار رہے، وقت گزر رہا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں ہدایت اور رحمت ملے گی کب؟ جب ایمان والے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، جھوٹی خبروں کا اخبار، ناول، افسانے، کتابیں، انگلش میں کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ بک۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کرتے ہیں بک کا، کہتے ہیں ایبریویشن ہے، یہ مخفف ہے کچھ لفظوں کا۔ بگ اوشین آف نالج، اوشین ہوتا ہی بگ ہے، پھر بگ کیوں لگایا ہوا ہے؟ بگ اوشین آف نالج، بک، BOOK، یہ بک کا بتاتے ہیں، اللہ جانے اگر صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جی، ہزاروں روپے کی لی ہے، اتنے والیوم میں، اتنی جلدوں میں، اس کے پڑھنے سے پتہ نہیں کچھ ملے نہ ملے۔ قرآن پڑھو تو بہت کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ اور جب کوئی قرآن ایمان والا پڑھتا ہے، اللہ اس کا سینہ کھول دیتا۔ پڑھ کے تو دیکھو، زندگیاں بدل گئیں لوگوں کے، کیا کچھ انقلاب آئے، انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، کیا کچھ ان میں انقلاب آئے قرآن پڑھنے والوں۔ ایک ایک آیت پر کتنے لوگوں نے سن کے ایمان لے آئے ہیں۔ یہ کلام اتنا پیارا، اور آج تک کوئی اس جیسا بنا سکا نہیں۔ تو ہمارے پاس ہے اور ہم کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دیں، نہ پڑھیں، تو پھر کتنی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے عزت والا اور علم والا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ،
بے شک تم روشن حق پر ہو. وہاں کیا فرمایا تھا کتاب کے لیے؟ الا فی کتاب مبین. یہاں علی الحق المبین، وہی مبین کا لفظ یہاں بھی جس کے معنی روشن. اللہ فرما رہا ماننے والو، ایمان والو، تم سچے روشن حق پر ہو. تو جب اللہ فرما دے روشن حق پر ہو تو مجھے اور آپ کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ ہم شبے میں ہی رہیں، پتہ نہیں ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں. قرآن کو صحیح پڑھنے سمجھنے والا حق پر ہے، قرآن کو ماننے والا ایمان والا حق پر ہے. اللہ واضح فرما رہا ہے حق مبین کو. یہ یہاں حق مبین فرمانے کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا روشن حق پر ہو، تو حضور کے عقیدے، سارے اعمال، ساری باتیں حق. میرا نبی سچا، ان کی ہر چیز. یہ پیار کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے. میرا نبی سچا ہے، ان کے عقیدے سچے، ان کے عمل سچے، ان کی باتیں سچی، ان کا سب کچھ سچا ہے. پاک ہے وہ اللہ کی عطا سے. وہاں تک باطل کی پہنچ نہیں. باطل ایول کو کہیں آپ، اس کی پہنچ میرے نبی تک نہیں. سونے کی کان سے لوہا نکلتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، سوچ کے جواب دیں. سونے کی کان مائن کہتے ہیں نا، اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ لوہا نکلتا ہے؟ نہیں. تو جیسے سونے کی کان سے لوہا نہیں نکل سکتا، سمجھنے کے لیے بات کرو، میرے نبی سے باطل سرزد نہیں ہو سکتا. اللہ کوئی معمولی سا خیال باطل کا میرے نبی سے جوڑا جا سکتا نہیں. جی فلاں وقت ایسا ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، نہ. اللہ فرما رہا ہے روشن حق پر ہیں، تو پھر اب سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کو کوئی کسی وقت غلط فہمی ہو گئی تھی، یا یوں ہو گیا تھا، یا وہاں. میری تمہاری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں. کوئی سمجھے؟ میں مثال کے طور پر آپ سے کوئی بات کروں، میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھے نہیں، کہہ سکتا ہوں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو کہا آپ نے کوئی اور مطلب لے لیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا. یہ ہم آپس میں، نبی کے لیے ہم ایسا سوچ بھی سکتے. انہوں نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ خود حق ہے، ان کا سب کچھ حق ہے. عجیب باتیں، عجیب باتیں. جب مخالف لوگوں کے اعتراض سنتے ہیں افسوس ہوتا ہے. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ ان لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، پہچانو کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ خاص ہیں. کتنے خاص ہیں کہ رب فرماتا ہے ان کو نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا. وہ اتنے خاص ہیں. اللہ نے ساری کائنات کا نظام روک کے معراج کی رات عرش پر بلایا، اپنا دیدار کرایا. وہ اتنے خاص ہیں، وہ اتنے خاص ہیں کہ اللہ ان کی جان کی قسم اٹھاتا ہے، ان کے قول کی، ان کے شہر کی قسم. محبوب جس شہر میں رہتے ہو شہر کی قسم، آپ جو کلام کرتے ہو اس کلام کی قسم، محبوب آپ کی جان کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم. وہ اتنے خاص ہیں، وہ کوئی عام نہیں ہے. پہچانو، ان کے بارے میں شک شبہ نہ کرو. یہ جو شک شبے والی باتیں ہیں، یہ نبی کے لیے کرنا درست اونچی گئی ہے. آج کچھ لوگوں کا کاروبار ہی ہے یہ.
وہ اگر نہیں کریں گے تو کہیں گے جی ہماری روٹی پانی نہیں ہے، ہمارا دانا پانی نہیں ہے، اسی میں لگے ہوئے. تو ان کو نہیں پتا. قبر میں بھی جائیں گے تو پوچھا نبی کے بارے میں جائے گا کیا کہتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہاں پتہ لگ جائے گا. تو آج ان کی شان کو مان لو، اللہ کی ان پر جو مہربانی ہے اس کو مان لو. انکار نہ کرو، کیونکہ انکار کرنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں. اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کا معمول آپ سنتے ہیں. حضور ان سے پوچھتے ہیں کوئی بات، کوئی بھی بات حضور ان سے پوچھتے ہیں. صحابی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ورسولہ اعلم. اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا. حضور آگے سے روک نہیں رہے، یہ کہو اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. رسول کا نام کیوں لے رہے؟ حضور نے کبھی روکا نہیں. کیا مطلب؟ اے صحابیوں تمہارا یہ کہنا درست ہے، اگر غلط ہوتا تو نبی فوراً روک دیتے. نبی نے نہیں روکا تو صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا. اور آج کوئی کہے کہ نہیں نبی کو علم نہیں تھا، تو تجھے کیا علم ہے؟ تو کیا جانتا ہے؟ تجھے علم نہیں. نبی کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا، سکھا دیا، ہم اس کے مطابق مانتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے روشن حق پر ہو نبی کے لیے جب آ گئی بات، اور ان کے صدقے ایمان والوں کے لیے آ گئی، تو پھر یاد رکھنا ہے حق کا تصور ہے تو نبی کی شان کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے. جس کو نبی پر شک ہے اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو نبی کی شان میں شبہ کرے اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ اہل سنت اہل حق ہیں. الحمدللہ اہل سنت اہل حق. میں نے آپ کو بات یہ سنائی تھی، شاید یاد ہوگی. ہمارے استاذ مکرم تشریف لاتے تھے ہر سال، جب تک ظاہری حیات میں تھے آپ ان کی زیارت کرتے تھے. میرے بھی استاد تھے، میرے والد صاحب قبلہ کے بھی استاد تھے. حضرت شیخ الاسلام شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. اکثر نے آپ نے دیکھا انہیں مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک وہ مسجد میں رہے. اس کے بعد وہ نفل پڑھ کے اپنے ٹھکانے پہ چلے گئے جہاں وہ نیند کرنی تھی، انہوں نے ٹھہرے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے اپنے آپ کو دوبارہ مسجد نبوی میں دیکھا. میں کیسے آ گیا مجھے نہیں سمجھ آئی، کون اٹھا کے لے آیا. ممبر کے پاس کھڑے ہوئے انہیں جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بات کہہ دی تھی کسی کو سنانا نہیں. وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شہرت کرنی ہے، انہوں نے منع کیا تھا. لیکن اپنے جو ان کے وہاں پر دوسرے مدرسے میں حضرت مفتی احمد یار صاحب اکاڑا میں اس وقت بھی حیات ہیں، ان کو سنائی یا مجھے سنا دی. لیکن کہا کہ لوگوں کو نہیں بتانا، مقصد کوئی شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، تحدیث نعمت کے طور پر سنائی. میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی تھی 3 سوال کیے تھے. اس میں سے ایک سوال میں نے آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا میرا جھگڑا نہیں ہے. انہوں نے حضور سے پوچھا تھا کیا ہم حق پر ہیں؟ کیا ہم حق پر ہیں؟ تو حضور نے ان کی تائید فرمائی تھی. اللہ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ بات سنائی. تو ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اہل حق ہیں.
کیوں کہ ہم حق والے نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کی شان مانتے ہیں، اور اللہ ان کو فرما رہا ہے تم روشن حق پر ہو، اے میرے حبیب آپ روشن حق پر اور ان کے صدقے ایمان والے۔ تو پتہ چلا نبی کی شان مانیں گے تو حق پر رہیں گے، اعتراض یہ نہیں وہ نہیں فلاں نہیں، اور جو مانتے ہیں وہ نبی ہیں مگر ساتھ میں چوں چرا اگر مگر جو باتیں کرتے ہیں، تو پھر ماننا کیا ہوا؟ پھر ماننا کیا ہوا؟ ماننا یہ ہے ہم بغیر کسی بحث کے دلیل کے یہ کہتے ہیں میرے نبی جیسا پوری کائنات میں ہے ہی نہیں، ہو سکتا بھی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کتنی شان والے ہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کی شان کی؟ لیس لہ حد، لوگوں کی عمریں ختم ہو گئیں، رسائی ختم ہو گئی، نبی کی شان کی حد معلوم ہو سکی نہیں۔ بس تھک ہار کے کیا کہا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ جس کا فون بجا ہے خدا کے لیے، میں اگر لوگوں نے میری باتیں نہیں مانی نا، مسجد میں آنے سے پہلے فون بند نہیں کیے، میں آپ کے فون چھین لیا کروں گا۔ روتے رہیں، پھر جائے مقدمہ کریں، پرچے کٹوائیں۔ جو لوگ فون سائلنٹ نہیں کریں گے ان کے فون میں یہاں حکم دے دوں گا چھین لیا کریں۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اگر آپ کو اس کا خوف نہیں ہے تو پھر مجھے آپ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ مسجد کا ادب کرنا سیکھو، مسلمان کہلاتے ہو۔ اللہ ادب کی توفیق دے۔ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو صاحب حق ہوتا ہے اسے اللہ کی حفاظت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اونچی اللہ تعالی کا کرم نہ ہو تو ہم محفوظ رہ سکتے نہیں۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، مثلا حفاظت کے لیے آپ نے کنڈی لگائی، کنڈی کو تالا لگایا، تالے کے ساتھ آپ نے اور کوئی 10 اہتمام کیے، لیکن بھروسہ کس پہ؟ تالا لگانا ہے، اپنی طرف سے تدبیر کرنی ہے، بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ ایمان ہمارے پاس ہے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے غلط صحبت میں نہیں پڑھنا، غلط لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھنی، غلط لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا، مگر بھروسہ کس پہ؟ اللہ سے کہنا ہے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اور اہل حق کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کو بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ذہن میں رہے، اگلی آیت سن لیں، تفصیل تو اس کی بعد میں ہوگی لیکن آیت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب پیٹھ دے کر پھیریں۔ مردوں سے مراد دل کے مردے ہیں یعنی کفار، اور اندھوں سے مراد دل کے اندھے، ورنہ ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جاتا۔ تو پتہ چلا مردوں کا سننا
جو وفات پا جاتے ہیں وہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں، اس پر بات بعد میں کروں گا۔ یہ جو تفسیر ہے یہاں پر، یہ دل کے اندے مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ پھر کہیے گا، میں نے کہا نا ورنہ ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جاتا۔ اب جو یہ بات کہ بے شک تم مردوں کو نہیں سناتے، کویا کیا مطلب یہ مردے ہی تو ہے، تو ان سے ہر طرح کی امید ختم ہونی چاہیے، نہ یہ مدد کرنے کے نہ دشمنی کرنے کے، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا چونکہ عقیدہ وابستہ نہیں ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ سننے والے نہیں۔ کون؟ کافر۔ کون؟ کن کا بیان ہو رہا ہے؟ اب اس آیت کو پڑھ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہہ دیا کہ مردے نہیں سنتے، مردے۔ میں اس کے لیے تھوڑی سی بات ابھی کر رہا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ اگر ابھی نہیں ہوئی تو بعد میں۔ سلام کرنا اسلام میں ہم پر واجب کیا گیا کہ مسلمان کو سلام کرے، سلامتی بھیجے۔ سلام کے لیے واضح حکم ہے، سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے، اور سن کر جواب دے سکے۔ کس کو سلام کرنا؟ سن سکے اور سن کر۔ یاد ہو گئی یہ بات یا پھر کہلواؤں؟ سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر، یہ بات بھولنی نہیں ہے، یاد کر لی آپ نے۔ اب سنیں، مردے کی بات تو بعد میں کرنا۔ آپ آئے لاہور سے کراچی، والد سے، بھائی سے، رشتہ دار سے ملنے گھر میں گئے، عرصے کے بعد آئے، پتہ چلا کہ جس کو ملنے آئے ہیں وہ واش روم میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے، استنجا خانے میں ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، سن سکتا ہے یا نہیں؟ سلام کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ صحیح جواب کہ جواب نہیں دے سکتا، سن بھی رہا ہے، زندہ بھی ہے، مگر وہاں سے جواب نہیں دے سکتا، نتیجے میں اس کو سلام نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ شریعت کا۔ کس کا حکم ہے؟ میرا تو نہیں ہے نا۔ اگر مردے نہیں سنتے تو سلام کرنے کا حکم کیوں ہے؟ وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے۔ ہم نہیں سنتے ان کا جواب، مگر سلام اس کو کیا جائے گا جو سن سکے اور سن کر۔ تو جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے تو پھر اسلام نے سلام کیوں رکھا ہے؟ قبرستان جاؤ تو کیا کہو مسلمانوں کے قبرستان جا کے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، یا اہل القبور آپ کہہ دیتے ہیں، یا اہل الدیار من المؤمنین۔ سلام کہا گیا ان کو، سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکتا ہو، سن کر جواب دے سکتا ہو۔ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کریں گے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام۔ ایک شخص سو رہا ہے، سلام کر سکتے ہیں؟ مگر قبر میں سو رہا ہے تو سلام کر رہے۔ غور کیجئے، اگر عقل دی ہے آپ نے رب کو، اللہ نے، ذرا ویسے سو رہا ہے سلام نہیں کر سکتے، قبر میں سو رہا ہے سلام رکھا ہے۔ پتہ چلا یہ جو سو رہا ہے یہ نہیں سنتا مگر وہ سنتا ہے، سلام رکھا گیا اور وہ جواب بھی۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، صرف جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں سنتے، یہ جو نماز میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، سن کر جواب دیتا ہو۔ اس کے بغیر نہ سلام کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ جائز ہوگا۔ اور یہ سلام ہے، اور دنیا میں کوئی ایک لمحہ بتا دو جب نماز نہیں ہو رہی۔ دنیا گول ہے نا، ٹائم کا فرق رکھا تاکہ ہر وقت اذان نماز ہوتی رہے، ہر وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ہر نمازی کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور جواب دے سکے۔ پتہ چلا نبی پاک سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ درود پڑھیں ثواب ملتا ہے، سلام کریں جواب ملتا ہے۔ نبی سنتے ہیں، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے مردے سنتے ہیں۔ اچھا، بخاری شریف میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے، 70 کافر مارے گئے، ان 70 کی لاشیں حضور نے کنویں میں ڈلوا دی، ایک کنویں میں پھینکوا دی۔ 3 دن حضور بدر میں رہے جنگ کے بعد۔ جب 3 دن کے بعد وہاں سے چلنے لگے، اس کنویں کے کنارے پر آئے اور نام لیے، او فلانے، او فلاں کے بیٹے فلانے، او فلانے، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ حضرت عمر فاروق ساتھ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں۔ یہ وہ جسم ہے جن سے روحیں نکل چکی۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، نا میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، ذرا ان کو سنا دوں۔ ہاں، حضور نے ایسے نہیں کہا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، تم ان سے زیادہ، یعنی جس طرح تم سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، مومن جواب بھی دیتے ہیں۔ نبی کا عمل بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قبرستان چلے گئے۔ میری کتاب مزارات و تبرکات اور قبر کے احکام، یہ 2 کتابیں پڑھ لینا، میں نے یہ سارے واقعات اس میں لکھے۔ حضرت علی قبرستان چلے گئے، قبروں والوں سے کہا تم ہمیں وہاں کے حال سناؤ، ہم یہاں کے حال تم کو سناتے ہیں۔ اب یہ کہیں کہ نہیں جی مردے نہیں سنتے، تو مردہ دل مراد ہے نا، یہ زندہ ہو کے بھی سنتے نہیں، تو یہ مردہ ہی ہے نا۔ یہ جو سلام ہے، نہیں بخاری شریف میں حدیث، جب آپ مردے کو دفنا کر پلٹتے ہیں قبرستان سے تو آپ کے پاؤں میں چپل جوتے ہوتے ہیں، ان سے ایک آواز بنتی ہے چلنے میں جس کو پہچل کہتے ہیں اردو والے، چاپ کہتے ہیں آپ، قدموں کی یا چلنے کی آہٹ جو ہے مردہ وہ بھی سنتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، وہ بھی سنتا ہے۔ اور جب عام لوگوں کا یہ حال ہے تو مسلمانوں کی شان کیا ہوگی، ولیوں کی شان کیا ہوگی، اور پھر نبیوں کی شان، اور پھر نبیوں کے نبی کی شان۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت بے لاکھوں سلام۔ کان اس کو بھی کہتے ہیں جس کو آپ ایئر کہتے ہیں نا انگلش میں، یہ بھی کان، ایک کان مائن کو کہتے ہیں جس میں سے ہیرے موتی نکلتے ہیں۔ اعلی حضرت نے اس شعر میں 2 مرتبہ کان کا لفظ کہ دور و نزدیک کے سننے والے
یہاں پہلے کان سے مراد یہ سننے والا کان، اور دوسرا کان لال کرامت، کہ وہ لال موتی جو ہے نا، کرامت کے موتی والی کان جو ہے وہ میرے نبی ہیں۔ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میں سائنس کے اسٹوڈنٹ، جو سائنس پڑھنے والے، سائنس کے مت والے کسی سے کہوں کہ جی آپ نے ایسے ایسے آلے ایجاد کر لیے ہیں، آپ اس کو فضا میں چھوڑ دیں، وہ فضا میں کتنے میل اونچا سیارہ چھوڑا ہوتا ہے، وہ اس کی جو رینج ہے، جہاں تک اس کی حد ہے، اس میں وہ ایک ایک آواز سنتا ہے، ایک ایک حرکت دیکھتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا سیٹلائٹ وہ دیکھ لیتا ہے، وہ سن لیتا ہے، وہ حرکت بھی محفوظ کر لیتا ہے، مگر اللہ کا نبی کچھ نہیں سنتا، کچھ نہیں دیکھ سکتا، تو افسوس کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے یہ آلے فیل ہو سکتے ہیں، ان کی رینج ختم ہو سکتی ہے، ان کی ایبیلٹی، صلاحیت ختم ہو سکتی ہے۔ نبی کو اللہ نے شان دی ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ کیا کیا باتیں سنا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ تبلیغی نصاب لکھنے والے زکریا صاحب نے فضائل درود شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ان کی کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، تمہارے بڑے نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے، جو کوئی جہاں کہیں مجھ پہ درود بھیجتا ہے، یہ فرشتہ اس کا نام لے کے اس کا درود مجھے پہنچاتا ہے۔ درود پڑھنے سے پہلے کبھی آپ نے نام لیا اپنا؟ جی میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے، میں حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، اے فرشتے میں درود پڑھنے لگا ہوں۔ وہ فرشتہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، میں منہ میں پڑھ رہا ہوں ہلکی آواز سے، وہ سن رہا ہے۔ جب قبر پر مقرر غلام کو یہ شان ملی تو کس کی وجہ سے ملی ہے؟ نبی کی وجہ۔ تو جس کی قبر پر مقرر غلام کی یہ شان، جس کی وجہ سے اس کو یہ شان ملی، اس آقا کی کتنی شان ہو۔ حضور نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم، جن کو وہابی بہت زیادہ مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں، وہ کہیں بھی ہو، وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے۔ فرشتے پیش کرتے ہیں، پروٹوکول ہے، خود نبی سنتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں نا، پیش کرتے ہیں، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ لیکن یہ پروٹوکول ہے، گواہ بنائے جاتے ہیں، تو فرشتے پیش کرتے ہیں، وہ گواہ بنائے جاتے ہیں، اللہ کی عطا سے نبی خود بھی سنتے۔ تو یہ جو آیتوں کو پڑھ کے کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، یہ خود مردے ہیں، ان کو کچھ سنائی دیتا نہیں۔ یہ بیان جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے یہی کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جو بھی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ، اللہ تعالی خیر فرمائے۔ میں نے شروع میں کہا یہ سال شروع ہوا ہے 2021، 2020 تو کھیل لیا آپ نے جتنا کھیلنا تھا، اب 2021 شروع ہوا ہے۔ یہ جمعے سے شروع ہوا ہے، جمعے پہ پورا ہوگا۔ اس کا پہلا دن بھی جمعہ اور آخری دن بھی جمعہ۔ اللہ تعالی اپنے خاص کرم سے مسلمانوں کے لیے یہ سال بہتر بنا دے، ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے بچائے، ہمارے لیے مدینے کے راستے کھول دے۔ اللہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو سب کو تباہ و برباد فرمائے۔
یہ نیا سال شروع ہوا، وہ لوگ جو گولیوں سے استقبال کرتے ہیں، آگ سے استقبال کرتے ہیں، طوفان بدتمیزی سے استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا خیر ہوگی؟ ہم نے جب سے یہ سلسلہ ہوا، ہم نے یہاں پر معمول رکھا ہے کہ 31 دسمبر کی رات 12 بجے اذان کہتے ہیں، 1 منٹ پہلے شروع کر کے درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر اذان، تاکہ اس میں سال کا جو آغاز ہے، لوگ شراب سے کریں، گولی سے کریں، ہم اذان سے کرتے ہیں، درود شریف سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن سے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پاکستان کو اس وقت جتنے خطرات ہیں، خود یہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مجھے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، نہ جائیداد کا جھگڑا، نہ پیسے کا، نہ عہدے کا، میں کسی تنظیم کا عہدہ نہیں لیتا، گورنمنٹ کا عہدہ، حالانکہ 6 مرتبہ مجھے کہا وزیر بن جاؤ، مشیر بن جاؤ، میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تو مجھے کوئی اس سے غرض نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ دین کے لیے۔ اس حکومت کو یہ جو 2 سال ہو گئے آئے ہوئے، یہ دین کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، ختم نبوت کے خلاف سازشیں، سنیوں کا جو سلسلہ تھا کریک ڈاؤن کیا، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے خود غلط لفظ اس نے وزیر اعظم کہلانے والے نے بولے، پھر شیعوں نے کیا کچھ کیا، جو دوسری حرکتیں، انہوں نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا، اور اب مسجدوں مدرسوں پر قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قانون ایک بنایا ہے، جس ادارے کو چاہیں گے جب چاہیں گے قبضہ کر لیں گے، اس میں مسجدیں بھی شامل، اس میں مدرسے بھی شامل۔ علماء احتجاج کر رہے ہیں، مگر اس سے آپ کو پتہ چل گیا گورنمنٹ کے ارادے کیا ہے۔ تو بتاؤ پھر ہم دعا کریں یا نہ کریں کہ اللہ اس ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات دے؟ مہنگائی کتنی ہو گئی، وہ ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم ہے نا، 2 چیزوں کے لیے لایا گیا ہے، اس کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ جو سی پیک چائنا کے ساتھ جو بنا ہے پاکستان کا معاہدہ، اس کو ختم کرے، دوسرا یہ کہ اس نے کہا معیشت تباہ کرے۔ وہ ایک لیڈر نے اس کے بارے میں کہا کہ ان 2 چیزوں کے لیے اس کو لگایا گیا ہے، تو میں نے کہا اس میں تیسری چیز شامل کر لو، یہ اس لیے آیا ہے کہ دین کو خراب کرے۔ اس نے ریاست مدینہ کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے، یہ نام اس لیے لیا کہ لوگ اس میں خوش ہو جائیں گے، ان کو مدینے کا نام پہ لگا دوں گا اور اندر اندر سے اپنے کام جڑیں کاٹتا رہوں گا۔ تو ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میرا رب کمزور، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرعون کہلانے والے، نمرود کہلانے والے، خدائی کے دعوے کرنے والے، کیا انجام ہوا ان کا؟ کرسی پکڑ کے کہنے لگے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، کیا حال ہوا؟ جنہوں نے دین کے خلاف کام کیا کتنی رسوائی ہوئی؟ تو تم بھی سن لو، نوشتہ دیوار، نوشتہ تقدیر پڑھ لو، جو نبی کا وفادار نہیں، دین کا وفادار نہیں، اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رحمت نہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو نبی کا وفادار ہوگا، جو ان کا غلام ہوگا، اور یہ پاکستان نبی کے غلاموں نے بنایا، انشاءاللہ بچائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے راستے میں کوئی دیوار نہیں بنے گا، تم حکومت کی ریٹ دائر کرنا، اللہ اپنی ریٹ دائر کرے گا۔ یہ لفظ صرف سمجھنے کے لیے کہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا نہیں، اللہ کی عملداری سے کوئی نکل سکتا نہیں، ڈرو اس سے، اپنے آپ کو فرعون مت سمجھو، اور اگر سمجھ رہے ہو تو اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بنایا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن میری آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں، نہ نمازی بن رہے ہیں، نہ دین سیکھ رہے ہیں، نہ حیا رہ گئی ہم پہ، جھوٹ، ملاوٹ، فریب، ہر برائی ہم میں آئی ہوئی ہے۔
تو پھر ہم کس طرح بچیں گے؟ اور یہ جو آوازیں لگ رہی ہیں ان کو غنیمت جانو. دوسروں کی کوشش یہی ہے کہ کوئی آواز حق نہ لگائے. یہ جو اس وقت آوازیں آ رہی ہیں نا حق کی، ان کو غنیمت جانو، اپنے آپ کو بچاؤ. فون نہیں بند کرتے مسجد میں آتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے سر نہیں ڈھانپتے، ننگے سر نماز پڑھنا، پتلونے پہنتے ہو، مسجد میں تصویروں والے کپڑے پہن کے آ جاتے ہو اور پھر کہتے ہو جنت مل جائے. تو ہم خود بھی اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، سنبھالیں. دعوے ہم بہت کرتے ہیں، عمل ہم سے ہوتا نہیں. اللہ تعالی اس وطن کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے سچے پابند ہو جائیں. اللہ کرے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس درمیان اموات کا سلسلہ، یہ جو پچھلا سال ہے، یہ تو سینکڑوں علماء اور مشائخ کو لے گیا. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، اہل ایمان کی مغفرت فرمائے. شمس